السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ اعراف آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 کا درس قرآن لیں گے۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جو آیت کو جھٹلاتے تھے اس وقت میں، ایسے لوگ جو آیتوں کو جھٹلاتے تھے، جیسا آج بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت اور آیت کے مقابلے میں ایک دوسری بات پیش کرنا، ایسی حدیث لانا جو آیت سے ٹکرانے والی ہو اور اس کی کڑی سے کڑی ملا کے آیت کو نظر انداز کرنا، تو گویا کہ آیت کو جھٹلانا ہو جائے گا اور اس حدیث پر اپنے عقائد بنا کے رکھنا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری باتوں کو جھوٹ جانا اور اس کے مقابلے میں اپنی بڑائی ہانپتے رہے، یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ کو رہنے والے ہوں گے۔ کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت؟ جن لوگوں نے ہماری باتوں کو جھوٹ جانا، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے سب۔ قرآن کی ایک ایک آیت اللہ کی بات ہے، حدیث یعنی بات۔ جن لوگوں نے ہماری باتوں کو جھوٹ جانا یعنی قرآن کی بات، قرآن کی آیت موجود تھی، اس کے مقابلے میں کوئی اور بات لائے، کوئی دوسری حدیث لائے جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی تھی، اور اس کے مقابلے میں اپنی بڑائی ہانپنے لگے اور کیا کہنے لگے، اس کو نظر انداز کیا اور اپنی بڑائی ہانپی۔ ارے یہ بڑے عالم اس سے متفق ہے، بڑے جید عالم متفق ہے، یہ تو کڑی سے کڑی مل کر آئی ہے یہ بات، اس لیے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، یہ تو بڑی مستند ہے، یہ تو بخاری کی حدیث ہے، یہ تو مسلم کی حدیث ہے۔ اپنے بڑے اتنی ساری اکثریت اس سے متفق ہے، بڑے بڑے علماء اس سے متفق ہے، اور ایک قلیل تعداد جو اس کو نہیں مان رہی ہے۔ اس طرح کے جنہوں نے جواز پیش کیے، اس وقت میں بھی یہود و نصارہ نے پیش کیے تھے کہ اللہ کی کتابوں کو چھوڑا تھا، قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے کتابوں کو چھوڑا، کتابیں پیٹ پیچھے ڈال دی اللہ کی کتاب کو، تورات زبور انجیل کو، اور کیا کیا تھا، گدھوں جیسی کتابیں لا دی تھی پیٹ پیچھے ڈال کے، اور اس پر اپنے عقائد بنا لیے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، اس بل میں میری امت بھی گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسے گی، یہ اندیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دیا تھا، جس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اندیشہ ہو رہا ہے اب ثابت، اور اس میں ہمیشہ رہے اب جانا، اور اس کے مقابلے میں اپنی بڑائی ہانپتے رہے کہ ہماری اکثریت زیادہ ہے، اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں کیا، یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ کو رہنے والے ہیں۔ کیسے کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے، کیونکہ ذرہ برابر ایمان تھا ہمارے پاس۔ اللہ بتاتا ہے یہاں پر خالدون، اور قرآن میں کئی مقامات پر ہے کہ جو دوزخ میں جائے گا تو وہ ہمیشہ رہے گا، کوئی پروویژن نہیں ہے دوزخ میں سے نکلنے کی، مگر حدیث میں ملتی۔ تو گویا کہ اگر ہم حدیث کو مانتے ہو کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے، آپ سے ہم نکال لیں گے، تو مطلب قرآن آیت کو جھوٹ جان رہے ہیں ہم، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا۔ ان کا ہی تذکرہ اللہ رب العزت اس میں کر رہے ہیں ان آیتوں میں۔ پھر آیت نمبر 37، پھر اس سے بڑا ظالم کون جو جھوٹ باندھے اللہ پر یا اس کے حکموں کو جھوٹ جانے، ایسے لوگوں کی جان لینے کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے، تب یہ لوگ اپنے نصیب میں لکھا ہوا پا چکے ہوں گے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 37 میں، پھر اس سے بڑا ظالم کون جو جھوٹ باندھے اللہ پر۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ ظالم بتا رہا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ایک تو قرآن کی آیت جس میں اللہ نے صاف انداز میں کوئی بات پیش کر دی، اب پھر اس پر جھوٹ باندھے، کوئی حدیث لائے ایسی قرآن سے ٹکرانے والی، آیت سے ٹکرانے والی حدیث، اور اس پر اپنا عقیدہ بنائے، لوگوں کے بھی عقائد بنائے، تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اللہ کی بات یعنی قرآن جو اللہ کی بات ہے، جو آیت ہے، اس پر ضرب لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر ایک اپنی جھوٹ چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس سے بڑا ظالم، اللہ نے اس کو کیا کہا، ظالم کہا۔ کیسا ظالم؟ کئی مقامات میں آتا ہے یہ ظالم ہے، مطلب اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے، دوزخ میں جائیں گے، جھنجھوڑ کے نکالے گا فرشتوں کے روح کو۔ اس سے بڑا ظالم کون جو جھوٹ باندھے اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کی آیت جو قرآن میں موجود ہے اس کو نظر انداز کرے اور اس کے مقابل میں کوئی بات لائے۔ کئی میں نے اس پر درست لیے ہے کہ دوزخ سے نکل جائیں گے، قبر میں 3 سوالات ہوں گے، کوئی جماعت کہتی ہے 4 سوالات ہوں گے، جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کہ جس کو روح کے جوڑ تو روز قیامت کو ملائے جائیں گے۔ بھائی جس کو شیطان ابلیس نے بھی تسلیم کرا، اب شیطان نے ایسا بہکایا اور سیدھی راہ پہ بیٹھ کے بہکایا، جیسا اللہ سے کہا تھا کہ اللہ سیدھی راہ پہ بہکاؤں گا، ایسا بہکایا کہ جو اس نے خود نے تسلیم کیا کہ اللہ جب تک کہ مہلت دے مجھے،
جب جسم اور روح کے جوڑ تو قیامت کے دن ملائیں گا، اس وقت تک کہ بہکانے کی مہلت دے۔ ایسا بہکایا کہ پھر جسم اور روح کے جوڑ قبر میں دفن کرنے کے 40 قدم بعد ملا دیتے۔ اب پھر سوالات ہوتے، 3 سوال 4 سوال۔ یہ ہے قرآن سے ٹکرانے والی حدیثیں جس پر ہمارے عقائد بنے ہوئے ہیں۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون جو جھوٹ باندھے اللہ پر؟ یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، کہ قرآن میں جس کا تذکرہ نہیں اور اس کو جھوٹ باندھنا، اس پر اپنا عقیدہ بنائے رکھنا اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کرنا۔ یہ اس کے حکموں کو جھوٹ جانے کون؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون جو جھوٹ باندھے اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ایک قرآن کی آیت، اس کے مقابلے میں ایک حدیث لائے، جس نے بھی وہ حدیث باندھی ہوگی، جس نے بھی وہ حدیث گھڑی ہوگی، جس کو ہم تسلیم کر رہے ہیں قرآن سے ٹکرانے والی، تو وہ بھی پھنسے گا، جو تسلیم کریں گا وہ بھی پھنسے گا۔ دونوں، بہکانے والا بھی پھنسے گا اور بہکنے والا بھی پھنسے گا، وہ بھی بچنے والا نہیں۔ آگے آ رہا ہے وہ، اس سے بڑا ظالم کون جو جھوٹ باندھے اللہ پر یا اس کے حکموں کو جھوٹ جانے۔ اس کے حکم جو ہے یعنی جو قرآن میں موجود ہے اس کو جھوٹ جانے، اس کو نظر انداز کرے، اس کے مقابلے میں کوئی حدیث لائے اسی قرآن کی آیت سے ٹکرانے والی اور اس پر اپنا عقیدہ بنائے، یا اس کے حکموں کو جھوٹ جانے۔ ایسے لوگوں کی جان لینے کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے، تب یہ لوگ اپنے نصیب میں لکھا ہوا پا چکے ہوں گے۔ ایسا سورہ محمد میں موجود ہے، سورہ نحل میں موجود ہے، اس میں تو بتایا جو نیکوں کے لیے، اور جو بدبخت ہوں گے سورہ انفال آیت نمبر 50 میں اللہ نے باقاعدہ تذکرہ کیا ان کا، کہ ان کے پیٹھوں پر اور منہ پر فرشتے ماریں گے، یہ حال ہوگا ان کا۔ سورہ انفال آیت نمبر 50 میں بتا دیا اللہ نے، سورہ محمد میں بھی بتا دیا کہ جب بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے تب یہ لوگ اپنے نصیب میں لکھا ہوا بات چیت ہوں گے۔ کیا نصیب میں ہوں گا کہ جھنجھوڑ کے روح نکالے جائیں گی ان کی، اور پھر جھنجھوڑ کے نکالے بعد ان کی روح آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کھولے گا۔ قرآن میں آیت موجود ہے، نیک وکاروں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے کہ ان کی روح علیین میں پہنچے۔ علیین آسمان میں مقام ہے، اور سجین پاتال میں زمین کی تہہ میں۔ آسمان کے دروازے بند، جھنجھوڑ کے روح نکلی، اور سجین میں ان کی روح جائے گی، بھگتتے رہو عذاب خواب کی شکل میں، وہ بھی قرآن میں آتا۔ ابھی دوزخ میں نہیں جائیں گے لیکن سارے مناظر دیکھیں گے دوزخ کے عذابات کے۔ تب تک یہ لوگ اپنے نصیب میں لکھا ہوا پا چکے، تب تک یہ لوگ اپنے نصیب میں لکھا ہوا پا چکے ہوں گے۔ اور یہ جو قرآن میں بیان کر دیا، جب اللہ نے کہ جب روح نکالیں گے تو اللہ یہ کہیں گا یہ تو پیشگی عذاب ہے، جیسا ہم پلاٹ کا بسار کرتے ہیں نا، ارے بھائی یہ تو بسار ہے صرف، ابھی جو میں دے رہا ہوں آپ کو یہ 5 لاکھ روپے، یہ تو پلاٹ کا بسار ہے 5 لاکھ، اتنے خوش مت ہو جاؤ آپ، ابھی تو 5 کروڑ دینا باقی ہے ابھی، جب پلاٹ کی خریدی ہوگی تو 5 کروڑ دوں گا، اتنا پیسہ ملے گا تم کو۔ تو وہ ہے پیشگی عذاب، کہ جھنجھوڑ کے روح نکالے گا فرشتہ، تو یہ تو پیشگی عذاب ہے۔ پرماننٹ عذاب جو ملنے والا ہے وہاں پر دوزخ میں جائیں گے، وہ تو ابھی باقی ہے۔ تب یہ لوگ اپنے نصیب میں لکھا ہوا پا چکے ہوں گے۔ تب موت کے وقت آنے والے فرشتے بولیں گے، جو فرشتے موت کے وقت آئیں گا، جو فرشتہ روح نکالیں گا، بولیں گے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ کہاں ہے؟ ان سے پوچھیں گے کہ ارے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، ایک اللہ کی بات موجود تھی اور اس بات پر تم ایک بات لاتے تھے حدیث قرآن سے ٹکرانے والی، اور اس پر تم نے عقیدہ بنائے رکھے تھے، کہاں ہے وہ جس نے وہ حدیث گھڑی تھی؟ کدھر ہے وہ؟ پوچھیں گے کہاں ہے؟ کل بتا بول اس کو کہ بچا لے گا تیرے کو۔ ابھی جو بولتا تھا جسم اور روح کے جوڑ قبر میں مل جائیں گے، یہ تو تیرا فائنل، اب تیرا ہم جو نکالیں گے روح، تو تیرا روح جائیں گی سجین میں، کہ ڈبل سے پیپر ہوں گا۔ فرشتے بولیں گے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے بتا، جو تیرے کو شرک کرواتے تھے، جو قرآن کی آیتوں سے ٹکرانے والے حدیث پر تیرے عقائد بنائے ہوئے تھے، بتا وہ کہاں ہے؟ جواب میں یہ بولیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے۔ کیا بولیں گے اس وقت میں؟ جواب دیں گے فرشتے پوچھیں گے تو وہ جواب دے گا اس وقت میں آنسر۔ روح نکالتے وقت میں سوال جواب ہو رہا ہے اصل میں۔ یہ جو ہے روح نکالنے کے بعد میں روح جمع ہو گئی سجین میں، اس کے بعد میں قبر کا عذاب بتاتے، جہاں قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، یہاں ذکر ہے کہ جب اس کی روح نکالے گا فرشتہ، جو ہم جس کو بولتے ہیں نا سکرات، اس کا سمپرک ٹوٹ جاتا دنیا سے، اب فرشتے کے اس کے درمیان سمپرک ہو جاتا۔ جیسا فرعون نے ایمان قبول کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا اب جا کے ایمان لاتا، اس کا تذکرہ کیا اللہ نے، ایسا ہر انسان جو ہے کافر، عملی کافر ہے یا ویسا ڈائریکٹ کافر ہے اللہ کی بات کا، قرآن کا۔ ایمان والا کتنا بھی اپنے آپ کو کہے، وہ جب فرشتہ آئیں گے تو اس ٹائم کو بولیں گا کہ مجھے مہلت دے، کوئی مہلت نہیں دی جائیں گی، نو آرگومنٹ۔ جواب میں بولیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے۔ کیا کہیں گے وہ فرشتے؟ بولیں گے لاؤ نا تمہارے حمایتی کو،
وہ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے، اور مرنے کے بعد اپنے کافر ہونے پر خود ہی گواہی دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ بہت بڑی غلطی ہوئی ہم سے، خود کے کافر ہونے کا، کہہ رہے میں عملی کافر تھا، ارے میں نے قرآن موجود تھا، لوگ بتاتے تھے، کہہ رہے یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی، قرآن سے ٹکرانے والی حدیث کتنی بھی مستند ہو، کتنی بھی معتبر ذرائع سے آئے، کتنی اکثریت اس کو مانے، اس کو ریجیکٹ کر دو، قرآن کی آیت کو سلیکٹ کر دو، لیکن ہم نے نہیں مانا، تو کیا کہیں گے؟ وہ اپنے کافر ہونے پر خود ہی گواہی دیں گے، خود گواہ دیں گے کہ ہم کافر تھے۔ پھر آیت نمبر 38، رب کا فرمان جاری ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ آگ میں جناتوں اور انسانوں کی امتوں کے ساتھ۔ کیا فرمائیں گا؟ اللہ کا فرمان جاری ہوگا، فرشتے کہیں گے اللہ کا فرمان، تم داخل ہو جاؤ آگ میں جناتوں اور انسانوں کی امتوں کے ساتھ۔ جیسے کافر تھے نا، عمل سے کافر، یا ویسے ڈائریکٹ کافر، ایک تو ایمان میں داخلہ ہی لینا، قرآن کو ماننا ہی نہیں، ایک تو قرآن کو ماننا اور اس کے ساتھ میں ایسے آئٹم لانا آیتوں کے خلاف، کہ آیت کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، تو چاہے وہ جنات رہے چاہے انسانوں میں سے ہو، جناتوں اور انسانوں کی امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے ہو چکی ہے۔ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ داخل ہو جاؤ آگ میں، کہا جہنم میں داخل ہو جاؤ، وہاں کا روز آخرت کا تذکرہ، پھر جھنجھوڑ کے بعد میں جو وہ تو روح نکالیں گے، بعد میں جب حساب کتاب کا دن آئے گا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ جناتوں اور انسانوں کی امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے ہو چکی ہے، جب بھی داخل ہوں گے کوئی جماعت لعنت کرے گی اپنی جیسی دوسری جماعت۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک موت کا منظر پہلے پیش کیا، پھر اللہ تعالیٰ روز آخرت کا، کہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو اس وقت میں ساروں کو، ایک ہی جیسی کیٹیگری کے لوگوں کو، چاہے جنات رہے چاہے انسان رہے، جنات یعنی جناتوں میں ایمان والے بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے، انسانوں میں بھی ایمان والے اور کافر بھی ہوں گے۔ رب کا فرمان جاری ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ آگ میں جناتوں اور انسانوں کی امتوں کے ساتھ۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، کب؟ روز قیامت کے دن۔ جیسے منظر کھینچ کر اللہ تعالیٰ پہلے موت کا منظر بتایا، اب روز آخرت کا منظر۔ اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے، ہم کو لگتا ہے ایسا، آدم السلام سے لے کے قیامت تک اور بعد تک کے اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے، تو اس ایک زمانے کو لے کے کبھی اللہ رب العزت پچھلی قوموں کے ذکر کرتا، پہلے انبیاء کے ذکر کرتا، پھر آپ وسلم کا وقت کا زمانہ بتاتا، پھر بعد میں کیا ہونے والا ہے وہ بتاتا، عبرت کے لیے پچھلا ذکر، پھر یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر جاتا، روز آخرت قیامت کا منظر بتاتا کہ کیا ہوں گا، جنت و دوزخ یہیں پر ہی حساب کتاب ہوگا اس زمین پر، وہ تذکرہ جنات اور انسانوں کی امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے ہو چکی ہے۔ کیا کہا جائے گا ان سے کہ چلو وہاں پر داخل ہو جاؤ جناتوں اور انسانوں کی امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے ہو چکی ہے۔ جب بھی داخل ہوں گی کوئی جماعت لعنت کریں گے اپنے جیسی دوسری جماعت کو، جب بھی ایک جیسے لوگ، چور معاشرے بھائی، بہکانے والے اور بہکنے والے، ایک نے چوری کرنے کا کہا، ایک نے کیا چوری، تو دونوں بھی چور معاشرے بھائی، تو چوری کے اس میں جاؤ، پھر اس سزا میں ایک نے زنا کرنے کا بولا اور ایک نے زنا کیا، تو جاؤ زینے کی اس میں، کروانے والا اور کرنے والا بھی۔ داخل ہوں گے کوئی جماعت لعنت کریں گی اپنے جیسی دوسری جماعت کو، اپنے جیسی اپنے کیٹیگری کی دوسری جماعت کو، جب داخل ہوں گے تو دوسرے کو لعنت کریں گے، ارے میرے کو تو نے پھنسایا، وہ بولے جس نے جس کو بولا تو وہ بولے گا میں نے تیری سنا میں پھنس گیا، جس نے پھنسایا بہکانے والا وہ بولے گا میری کیوں سنا، تو نے سنا میری، فلاں شخص نے تو نہیں سنا تھا میری، اس نے تو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنی، تو نے نہیں سننا تھا، تو میرے پہ کیوں تھوپتا اپنا۔ ایک دوسرے پر ڈالیں گے اپنی چیزیں کہ اس نے میرے کو بہکایا، وہ کہیں گا نہیں میں نے نہیں بہکایا، خود بہکا۔ جب داخل ہوں گی کوئی جماعت لعنت کریں گے اپنے جیسی دوسری جماعت کو، اپنے جیسے لوگوں پر، کرے ایک ہی عمل، چور معاشرے بھائی، اور ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کریں گے اس نے بہکایا اپنی اسی جماعت کو، یہاں تک کہ سب دوزخ میں گر چکیں گے۔ تو بعد والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے لیے کہیں گے، سب دوزخ میں چلے جائیں گے ایک دوسرے پر، تو بعد والے اپنے سے پہلے لوگوں کو کہیں گے، جو بعد میں جائیں گے نا دوزخ میں، تو اپنے سے پہلے لوگوں کے لیے کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہی لوگ ہیں جو ہم کو غلط راہ پر ڈال چکے تھے۔ بعد والے جو ہے نا، جو بعد میں مرے تھے اور جو پہلے چلے گئے تھے دنیا سے، اور بعد والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے لیے کہیں گے کہ جو پہلے جنہوں نے بہکایا تھا، مطلب پہلے ان کو، تو بعد میں جو جائیں گے دوزخ میں جماعت کی جماعت، تو کیا کہیں گے؟ اپنے سے پہلے لوگوں کے لیے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہی لوگ ہیں جو ہم کو غلط راہ پر ڈال چکے تھے، اب تو ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔
یعنی بہکنے والے کیا بولیں گے بہکانے والوں کو کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہم کو بہکایا تھا، ہم تو ایسے نہیں تھے مگر انہوں نے ہم کو بہکایا تھا، تو اللہ ان کو کیا کر دگنا عذاب دے۔ اس طرح سے کہیں گے بہکنے والے، کن سے؟ پہلے والوں کو جنہوں نے بہکایا تھا۔ بہکانے والے نے پہلے، جو پہلے بہکے ہوئے تھے، پھر بعد والوں کو بہکایا، جو ہم کو غلط راہ پر ڈال چکے تھے، مطلب غلط راہ پر ڈال چکے تھے، مطلب قرآن کی آیتوں کو نظر انداز کیا تھا، ایسے ایسی عقائد لائے تھے غلط قرآن کی آیتوں سے ٹکرانے والے، اور ہم کو بہکا دیا تھا، راہ پر ڈال چکے تھے۔ اب تو ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ کیا کہیں گے بہکنے والے بہکانے والوں کو؟ اللہ ان کو دگنا عذاب دے، رب عذاب دے۔ رب یہ فرمائے گا کہ سب کو دگنا ہے۔ کیا فرمائے گا اللہ رب العزت؟ ان کو کیا دگنے کی بات کر رہے تم؟ سب کو دگنا ہے۔ پہلے والوں نے تم کو بہکایا، تم نے پھر بعد والوں کو بہکایا، یہ سلسلہ چلتے رہا کڑی سے کڑی۔ ایک نے حدیث گھڑی، دوسرے نے بولا کڑی، پھر کڑی سے کڑی چلتے گئی۔ پھر تو گھڑنے والا جو جس نے حدیث گھڑا تھا غلط اس وقت میں، جس کے لیے منع فرمائے گئے تھے وقت کے خلیفہ نے، اس کا بھی میں تذکرہ کرتا ہوں۔ چھٹے خلیفہ ایک شخص کو پکڑے تھے، یار یہ گھڑی ہوئی حدیث کیوں پیش کرتا تو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حقیقی نواسے، تو اس نے بولا تھا میں لوگ نماز اس پر نیکی پر قائم ہو جائے اس کے لیے گھڑی، تو اس کو سزا دی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو 4000 حدیث، تو نے مجھے ایک حدیث گھڑی پر سزا دے دیا، جو میں نیکی کے لیے نماز پر قائم کرنے کے لیے لوگوں کو یہ حدیث گھڑی تھی میں نے، ایسی تو میں نے، تو نے میرے کو اس پر ایک حدیث پر سزا دے دی، ایسی تو 4000 حدیث میں نے پرچلت کر دی، معاشرے میں داخل کر دی، لوگ اس پر عمل پیرائے، اس کا کیا؟ تو پھر انہوں نے کہا خلیفہ نے، چھٹے خلیفہ نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا؟ انہوں نے بڑی خاص بات کہ جو انسان، جو شخص، جو ایمان والا قرآن کو پڑھے گا، اس پر غور و تدبر کرے گا، مطلب قرآن کو پڑھے گا تو وہ تیری اس گھڑی ہوئی حدیث سے بچ جائیں گے۔ تو جو بھی قرآن کو پڑھے گا، اس پر غور و تدبر کرے گا آیتوں پر، تو یہ جو گھڑی ہوئی حدیثیں جو ہے جو قرآن سے ٹکرانے والی، اس سے بچ جائے گا۔ میرے بھائی کسی عالم کی سننے کا نہیں ہے، حدیث جانچنے والا اعلیٰ، قرآن یہ جانچنے والا اعلیٰ ہے، اس سے جانچے ہم۔ حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب قرآن ہے، فرقان بتایا گیا ہے اس کو قرآن، ہم اس سے جانچیں گے۔ سونار کے پاس جاتے تو ہم آلے سے جانچتے، سونا کیا یہ تھوڑی دیکھتے پیڑا پیڑھی کا سونا ہے، ہمارے 7 پیڑھی کا سونا گولڈ تھا، زیورات۔ جانچنے والے سے بتاتا ہو کہ وہ سونا ہے یا کوئی دوسری دھات ہے، تو یہ جانچنے والا موجود ہے، اور پھر یہ قول بھی موجود ہے، واقعات بھی موجود ہے۔ کیا یہ واقعات ہے نہیں؟ اس پر تمہارا عقیدہ نہیں ہے، یہ واقعات انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چھٹے خلیفہ کا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے گا۔ کیا فرمائیں گے؟ راہ پر ڈال چکے تھے، اب تو ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ پہلے والوں کو کہیں گے بعد والے دگنا عذاب دے۔ رب فرمائے گا سب کو دگنا ہے، کسی کو کم نہیں، پر تم نہیں جانتے۔ اللہ کیا فرمائے گا کہ سب کو دگنا ہے، انہوں نے تم کو بہکایا، تم نے بعد والے کو بہکایا۔ ایک نے حدیث گھڑی اس وقت میں جبکہ واقعات موجود تھے کہ 4 جو تھے ان کو نظر بند کیا گیا تھا، 4 صحابہ کو نام تک کے موجود ہے کہ حدیث بیان مت کرو آپ لوگ، قرآن کو چھوڑ کے اس پر کچھ گھڑی ہوئی حدیثیں بھی آ جائیں گی، منع کیا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہسٹری میں موجود ہے، پر تم نہیں جانتے تھے۔ سب کو دگنا ہوں گا، کسی کو کم نہیں، پر تم نہیں جانتے تھے۔ پھر آیت نمبر 39، تب پہلے لوگ بعد والوں کو جواب دیں گے۔ اب پہلے لوگ بعد والے جو پہلے کو آبجیکشن ڈالیں گے نا، تو پہلے والے یعنی جنہوں نے بہکایا تھا وہ ان کی بات آ رہی ہے، تب پہلے والے لوگ یعنی بہکانے والے بعد والوں کو جواب دیں گے کہ تم کو اب ہم پر کیا فضیلت ہے۔ کیا کہیں گے کہ تم کو ہم پر کیا فضیلت ہے، تم کیا بچ جائیں گے؟ ہم عذاب میں ہیں تو تم بھی عذاب میں چے۔ بہکانے کے لیے ہم جس دوزخ میں گئے تو تم بھی بہک گئے، تو تم بھی اسی آگ میں جل رہے ہیں، اپنے کرتوت کا عذاب تم بھی چکتے رہو۔ کیا کہیں گے کہ ہم تو چکے، ہم تو ڈوبے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم تو ڈوبے اور تم کو بھی لے ڈوبے ہم نے، کہ تم ہم پر کیا تہمت لگا رہے، ہم بولتے تھے تم مانتے تھے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو نہیں مانتے تھے، تم نے بھی نہیں ماننا تھا، بچ جانا تھا، قرآن کے مطابق زندگی بسر کر لینا تھا۔ ہم کو کیوں تھوپ رہے، ہم کو کیوں بولتے کہ دگنا عذاب دو؟ ہم بھی پھنسے اور تم بھی پھنسے۔ یہ چیز سامنے آئے گی وہاں پر، جو آیتوں کے ذریعے سے جو مکال میں ہونے والے جو ڈائلیکٹس
बहकने वाले और बहकाने वालों के वो पेश कर रहा है अल्लाह ताला, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर आयत नंबर 40, बेशक जो लोग झुटलाते हैं हमारी आयत को, अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि बेशक, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है कि जो झुटलाते हैं हमारी आयत को, जो हमारी आयत को यानी अल्लाह की आयत को झुटलाते। अल्लाह की आयतें कहाँ मौजूद है मेरे भाई? कुरान में मौजूद है। इन आयतों के मुकाबले में ऐसी हदीसें, ऐसी बातें, ऐसे वाक़यात लाना, करामात वाले वाक़यात जो कुरान की आयत से टकराए, ऐसी हदीसें लाना जो कुरान की आयत से टकराए, उनके लिए अल्लाह ताला कह रहा है ये आयत उन पर तकाजा कर रही है, उन पर ज़र्ब लगा रही है। बेशक जो लोग झुटलाते हैं हमारी आयतों को और उनके मुकाबले में तकब्बुर करते हैं। एक तो आयत को झुटलाते हैं, आयत के मुकाबले में कोई ऐसी बात लाते हैं जो कुरान की आयत से टकराती, अभी तकब्बुर करते। हम बहुत जय्यद आलिम हैं, हम अक्सरियत में हैं, इतने सारे लोग गलत हो सकते हैं क्या? ये तो बड़े मोतबर ज़राए से हदीस आई, कड़ी से कड़ी। अरे कुरान की आयत से टकराती ना मेरे भाई, फिर इस कड़ी से कड़ी को क्या करूँ मैं? बेशक जो लोग झुटलाते हैं हमारी आयतों को और उनके मुकाबले में तकब्बुर करते, घमंड करते, उनके लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। आसमान के दरवाजे, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुरान में आयत है, आसमान के दरवाजे उनके लिए नहीं खोले जाएंगे। मतलब जिनकी झंझोड़ के रूह निकालेगा ना फरिश्ता, तो आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। आसमान के दरवाजे तो उनके लिए खोले जाएंगे कि जो इल्लीन वाले होंगे, जिनको सलाम करेगा फरिश्ता, नेक सिफत, जो नेकोकार होगा, जो ईमान वाला होगा, उसकी रूह सलाम करके निकालेगा, उसके लिए आसमान का दरवाज़ा खुलेगा और उसकी रूह कहाँ रहेंगी? इल्लीन में रहेंगी, ऊपर जन्नती की रूह। उसके लिए जो ऐसे लोगों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। आसमान का दरवाज़ा बंद, चले जा पाताल में। पाताल कहाँ पर है? ज़मीन की तह में। साइंस पर नज़र डाले तो साइंस भी बताती कि ज़मीन में क्या है? लावा ही लावा है। अगर अंदर हम देखें तो साइंस ये बताती कि अंदर जा नहीं सकते, वहाँ पर लावा दहक रहा है। क्या है वो लावा? वो दोज़ख का लावा, वहाँ रहेंगी, वहाँ रहती उनकी रूह। तकब्बुर करते हैं और फिर रूह जिसमें को जोड़ कब मिलेंगे? क़यामत के दिन मिलेंगे। ये अपना कब्र के अंदर ही मिला देते वो जिस्म रूह के जोड़ा। सवालात हो रहा है, कुरान से टकराने वाली हदीस से मुकाबले में तकब्बुर करते हैं, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। मतलब ऊपर नहीं जाएंगे, रूह उनकी झंझोड़ के निकलेंगे, सिज्जीन में जाएंगी, ज़मीन के तह में, पाताल में जाएंगे। और ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक सुई के नाक